جس طرح یہ بات بیان کر رہے ہیں نا کہ روح کا معاملہ، روح کو سکون پہنچاؤ، تو ہر چیز کی جس طرح ایک روح ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے روح کی بھی ایک روح ہے، اس کی طرف یہ اشارہ بھی نہیں کر رہے، نہ اس کی ان کو سمجھ ہے۔ یہ اسی طرح سکون پہنچانے کی کوشش کریں جس طرح تبلیغی جماعت والے ایک دوسرے کو کہتے ہیں سکون پہنچاؤ، ذکر کرو، مسجد میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن اس سکون کی روح سے بالکل خالی ہیں اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں، اتنا فہم ہی نہیں ہے یا اتنی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز سے بیان کی ہے جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جاتا ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، جڑ کو چھوڑ دیتے ہیں، اوپر درختوں اور پتوں میں یہ الجھے رہتے ہیں، جڑ کو کاٹتے ہیں اور پتوں کو پانی دیتے ہیں تو درخت نہیں آ رہا ان کا ہو رہا، کبھی ان کو حقیقی سکون مل ہی نہیں رہا ہے۔ وہ حقیقی سکون اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر بیان کیا، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے اندر ذرہ برابر معمولی بھی ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، ہدایت یافتہ وہ ہیں، امن و سکون ان کے لیے ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر سکون عطا فرمائے گا، دلی سکون، پھر اللہ کے ذکر میں بھی ان کو سکون ملے گا، نمازوں میں بھی ان کو سکون ملے گا، آپس میں بیٹھنے میں بھی ان کو سکون ملے گا، مسجدوں میں بھی ان کو سکون ملے گا، ہر چیز میں ان کو سکون ملے گا اگر وہ بنیادی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ تو یہ جب آیت اتری تو صحابہ کرام کے اوپر بڑی شاک گزری، بڑی بھاری محسوس ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسی بات نازل ہوئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ مطالبہ پورا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ تو ہم میں سے کون ایسا جسے چلو زیادہ نہیں تو ذرہ برابر تو ہو ہی جاتا ہے، ظلم زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی غلام کو ذرا زیادہ ڈانٹ دیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت زیادتی ہو گئی، گھر میں ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو کون بچے گا؟ یعنی بال برابر بھی یعنی ظلم نہ کریں تو کیسے بچیں گے اس سے؟ تو نبی علیہ السلام نے تسلی دی کہ میرے ساتھیوں، اس آیت کے اندر جو ظلم آپ کے ذہن میں آیا ہے، یہ ظلم زیادتی ایک دوسرے کے ساتھ، یہ نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے شرک، اور جو سورہ لقمان میں اندر ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ۔ تو میرے پیارے بھائیو، جب تک شرک سے آپ توبہ نہیں کریں گے، امن و سکون آپ کے نہ اندر آ سکتا ہے، نہ آپ کی روح خوش ہو سکتی ہے، کیونکہ شرک چھوڑے بغیر اللہ سے تعلق پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک کا اللہ دشمن ہے، نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرک سے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے یشرک باللہ شیئن دخل النار، شیئن بھی اگر شرک کیا اور موت آ گئی تو گویا تم آگ میں چلے گئے۔ پوری قوم نو اغرقوا فادخلوا النار، کہ وہ پنج تن پاک کے پجاری، قبروں کے پجاری، نیک لوگوں، اولیاء اللہ کی بندگی کرنے والے، ان کو مدد کے لیے پکارنے والے، یہ سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے ڈبکیاں کھا کے مرے اور آگ میں چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے انبیاء ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کا سارا کیا کرایا اس پر سے ہی پھیر دیتا۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ ہر نبی کو یہ وحی کی گئی ہے اور آپ بھی سن لیجیے، آپ آخری ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو آج مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے اور افراتفری ہے، نفرتیں ہیں اور ان کی ذلت اور خواری ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، شرک۔ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، شرک امت مسلمہ کے اندر آ چکا ہے، یہ مسلمان مشرک ہو چکے ہیں، ان کے عقیدے میں خرابی ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ بچے ہیں اس شرک سے جو ایمان خالص کے اوپر ہوں، جن کو اللہ نے اپنا خالص کر لیا ہے، مخلص کر لیا ہے، مخلص کر لیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، وہ بچے ہیں اس شیطان کے وار سے۔ باقی سارے مدرسے چلانے والے اور قرأت سکھانے والے، ترجمے کرنے والے، تفسیریں لکھنے والے،
شرک کے شکنجے میں آ گئے۔ تفسیریں لکھنے والے اندازہ لگائیے، محمود الحسن ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر توحید کی پہلی کڑاکے کی آیت ہے، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمود الحسن صاحب نے۔ یہ شیخ الہند، شیخ العرب والعجم کے القاب ان کے دیکھو، دیوبند مدرسے کے پہلے فارغ التحصیل، انہوں نے تفسیر لکھی 2.5 پارے، اور پھر اسی شرک کے اوپر ان کی موت آ گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح لکھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے اور استعانت مدد صرف اللہ ہی سے ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکار لیا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے، سب مسئلہ ختم ہو گیا، توحید ختم، اب یا رسول مدد کہو یا علی مدد کہو، گویا یہ اللہ ہی کو پکارنا۔ اندازہ لگائیے، یہ ان مفسرین نے کیا ہے۔ اسی طرح دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا، اور ظالم یوسف علیہ السلام اللہ تھے، پورے خاندان نے سجدہ شکر کیا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، وہ اللہ کو سجدہ تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا۔ اور جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس طرح تفسیریں کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کے صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ زمر میں لکھا ہوا، اندازہ لگائیے۔ تو اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ جب امت کے حکیم اس طرح کی مفسرین اس طرح کا شرک پھیلائیں تو بتاؤ پھر امت کہاں جائے۔ اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا، امن و سکون غائب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ شرک نہیں چھوڑ رہے، شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدرسے چلا رہے ہیں، مخرج سکھا رہے ہیں، شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بات اٹھے توحید کی، ایمان کی، تو بجائے اس کی کہ اللہ کی بات کی ساتھ دیں، یہ مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے اکابرین کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے بڑوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بل وجدنا آباءنا، ہر دور کا مشرک اسی طریقے سے الجھتا ہے توحید پھیلانے والوں کے خلاف اور داعی اللہ کے خلاف۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو، وہ اتنے زیادہ بڑے بڑے علماء تھے، اتنی علماء کی آپ عزت نہیں کرتے۔ وہ بھائی مانو اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے ہیں، کتاب اللہ کو پسے پوش ڈال کے مرے ہیں، اور ان کے عقیدے کے اندر اس طریقے سے خرابی آئی ہے، قبر پرستی اس امت کے اندر آئی ہے احمد بن حنبل کے ذریعے۔ پھر ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے اسی قبر پرستی کو آگے پھیلایا ہے۔ اس کی کتاب پڑھو، ابن قیم کی کتاب الروح پڑھو، قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی۔ شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھو، کہتے ہیں قبر والے سے رابطہ ٹیلیفون کال ملانی ہو تو قبر کے اوپر جاؤ اور پتہ دائیں طرف کتنی دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھو، پھر اس طرح ضربیں زور سے یا روح یا روح یا روح کرو تو اس کے بعد ایسی کنیکشن کال ملے گی کہ اس کے بعد آئندہ کے حوال پوچھو، برزخ کے معاملات پوچھو، جو مرضی کرو، آپ کا کنیکشن چونکہ مل گیا ہے۔ تو یہ سب قبر پرستی کی بنیاد کو فراہم کر کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ والے جب مرتے ہیں تو فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کاروبار دنیا چلاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر الہام کرتا ہے، یہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ مجھے قرآن و حدیث سے تو نہیں ملا ہے، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا کہ ہم ٹوکری کی ردی میں پھینک دیں، وہ بھی میرے لیے پوری طرح سند ہے، حجت اللہ البالغہ ہے، حجت اللہ، اور اللہ کہے میری کتاب حجت ہے تمہارے لیے، یہ کتاب اللہ حجت اللہ البالغہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں نہیں، میری کتاب جو ہے، میری ہر ایک اپنی کتاب کی طرح۔ محمد حنیف سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا گیا، کہتا میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، جس میں کفر و شرک ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے بندوں انہوں نے مارا ہے۔ تو امن و سکون کیسے آئے گا؟ امن و سکون تو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ایمان خالص کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، توحید کے ساتھ۔ رد شرک جب تک نہیں کرو گے تمہاری روح کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اندر سے کبھی اطمینان تمہیں نہیں مل سکتا ہے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجے گی۔